اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے۔ ایک تو یہ ہماری محفلیں ہیں نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب واعظ نعت خواں، تو مجبوراً بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے۔ کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خواں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سنا۔ کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے۔ کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہوں بستر پہ اور بڑا رو رہے ہوں اور تڑپ کے رو رہے ہوں، بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے؟ اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں۔ بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں کھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ پیسے جتنے آگے جی انہیں بڑے نے انہاں سٹیو تہاڈی مہربانی، اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے، کیسی بات ہے۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی، ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے لیے۔ بس کریں یار چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام ہماری۔ سنیں جی سنیں، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میرے بھائی اللہ جزات سنیں، ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا ہے وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے، تو یہ نوٹ چھوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ یہ چھوڑ دیں یہ کام، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں، امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں۔ حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں، اس کے لیے حضور رو رہے ہیں۔ تو رب کریم نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہہ دو محبوب سے جا کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، راضی کیا جائے گا امت کے حق میں۔ اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا۔ حضور کا یہ رشتہ حساسیت، چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ، تو ہماری دیواروں پر نا اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے ہیں، تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو، جو تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے ہو۔ اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے۔ او خدا کے بندو، حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ، ایک ایک بات کھول کے بیان کی۔ امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا، نقطے۔ وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے، وہ کیوں لگا کہتا میں جملہ دین لگا۔ او خدا کے بندے تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ۔ وہ پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب 50 کو دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دین لگا، تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا کوئی ایٹم بم بھی آئے گا۔ بھائی تو دے دے جو تو نے دینا، اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا؟ اور پھر سارے کہہ رہے ہیں جتنے آئے نقیب نعت خواں خطیب سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا، کہی جا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ حضور نے جو ہمیں اسباق دیے، جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو، مولوی نکمہ بھی ہو نا میری طرح کا، آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا، آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنائیں؟ تیاری کریں، حضور کے فرامین سنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں
چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے، تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر۔ کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے، جو گیا مان لی، جو گیا مان لی، ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں، تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے، کشادہ روئی، خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا۔ وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے، لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے۔ اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو، جس سے توقع نہ ہو۔ کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی۔ تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں، تو تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تیری بنتی نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر طبی طور پر نرم آدمی، لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں، اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہو، اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، شکایت آئی، کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو، حاضر بارگاہ ہو گئے، ہاتھ باندھے، نظر جھکائی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، تم نے تھپڑ مارا باپ کو؟ خاموش کھڑے، خاموش۔ کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا، باپ کو مارا ہے؟ چپ کھڑے۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے نا گردن اٹھائی، آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے، رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے، میں سی نہیں کروں گا، پر اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بولا ہے، آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے۔ یا رسول اللہ میں سارا کچھ سہ سکتا ہوں، پر آپ کا اور میرا رشتہ، حضور آپ کی اور میری بات، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں باپ کا سر کاٹ دیتا، اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے، محبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی، ہم یہ کیسے قبول کریں، کیسے اس بات کو قبول کریں؟ عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت، آپ دیکھیں صحابہ نا اس حساسیت، اور صرف ناموس رسالت کے مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے میں وہ حضور کے حق میں حساس۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔